أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، نفع کا بھی اختیار رکھتا ہے، نقصان کا بھی اختیار رکھتا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی شفا دینے والا ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام المرسلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر چیز کی رہنمائی فرمائی، جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا قانون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کو مختلف قسم کی آزمائش سے گزارتا ہے، کہ رب تبارک و تعالی کسی کو غم کے ذریعے، کسی کو تکلیف کے ذریعے، کسی کو ٹینشن کے ذریعے، کسی کو بیماری کے ذریعے بھی آزماتا ہے۔ آزمائش کی جتنی مختلف قسمیں ہیں، اس میں سے ایک بڑی قسم آزمائش کی، وہ آزمائش ہے بیماری کی آزمائش۔ شاید ہی بہت کم لوگ ہی دنیا میں بیماری سے بچیں گے، ورنہ تو اللہ کا قانون رہا ہے کہ رب تبارک و تعالی اس امتحان سے، اس بیماری سے، اس آزمائش سے ہر ایک کو گزارتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر یہ کہنا چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آزمائش ہے، تو ایک مومن بندے کو اس بیماری کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اس کی زندگی میں جو بھی بیماری آئے، بڑی بیماری ہو یا چھوٹی بیماری، اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیماری کے ذریعے اس کے زندگی میں کیا کیا فوائد رکھے ہیں، کیا کیا اسے بینیفٹ حاصل ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں ماننا جاننا ضروری ہے۔ کچھ بیماری ہوتی ہے وقتی بیماری، بخار کی شکل میں یا سر درد کی شکل میں، یہ پیٹ کے درد میں، جو بھی چھوٹی موٹی بیماری آتی ہے اور وہ چلی جاتی ہے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو بڑی بیماریاں کہلاتی ہیں، جو سالوں سال تک جسم میں پیوست کر جاتی ہے، اور یہ جان لیوا بیماری ہوتی ہے، جس میں انسان مبتلا ہو کر تڑپ جاتا ہے، سسک جاتا ہے اور غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا بیماری آئی؟ خوشی چھین گئی، چہرے کی مسکراہٹیں ختم ہو گئی، آدمی خود پریشان، سارے گھر والے پریشان، اس کی بیوی بچے پریشان، سارے گھر والے اس چیز کو لے کر فکر مند ہو جاتے ہیں۔ لیکن قسم سے میرے بھائیوں، اگر ایک مومن شریعت کے لحاظ سے اگر اس بیماری کو اگر دیکھے گا، واللہ کہتا ہوں یہ بات آپ سن کر، یہ بات آپ سمجھ کر، اس بات کو آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، اس بیماری کی تکلیف میں مبتلا ہو کر بھی، اس غم میں مبتلا ہو کر بھی، اس مرض میں مبتلا ہو کر بھی آپ کے دل میں وہ حوصلہ ہوگا، خوشیاں جو چھین لی گئی چہروں کی، وہ خوشیاں واپس آ سکتی ہیں، اور آپ اس تکلیف میں بھی، بیماری میں بھی آپ کو ایک اللہ کی طرف سے ایک تسلی، ایک کانفیڈنس ملے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہے میرے ساتھ خیر ہی کرتا ہے، اور یہ حوصلہ ملے گا اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہترین اجر عظیم سے مجھے اللہ نوازے گا۔ یہ ساری چیزیں ایک بیمار انسان کے دل میں بیٹھ جائے گی۔ آج کے خطبے میں وہ کیا تعلیمات ہیں، وہ کیا بشارتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار انسان کو، مریض انسان کو جو تعلیمات دیے ہیں، آج کے خطبے میں انشاءاللہ مختصر انشاءاللہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، اور مسلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا۔ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا اختیار مجھ پر نہیں، آپ کا اختیار آپ پر نہیں، سارا اختیار اس رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ سب اختیار رکھتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، رجوع بھی اسی اللہ کی طرف کرنا چاہیے، اسی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ تقدیر کے کچھ ایسے فیصلے ہیں میرے حق میں بھی اور آپ کے حق میں بھی اللہ نے لکھ دیا ہے۔ کب لکھ دیا ہے؟
آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے ہی میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ ساری چیزیں ریٹن ہیں، لکھ دی گئی ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ تقدیر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہے گا. تو سب سے پہلے ایک مومن کو تکلیف، بیماری ہو یا غم ہو، تکلیف ہو، ہمیشہ یاد رکھیں یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، مجھے ماننا پڑے گا. بیماری کو بھی پہلے آپ عقیدہ بٹھائیے ذہن میں کہ جو بیماری ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مقدر میں کیا، قدر اللہ ما شاء فعل، کہ اللہ نے جو مقدر میں کیا وہ ہوا. یہ عقیدہ اگر بٹھا لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے بالکل خوش ہو جائے گا. آپ کا عقیدہ بھی مضبوط، ایمان بھی مضبوط. اس بیماری سے کون نہیں بچے میرے بھائیوں؟ انبیاء علیہ السلام بھی اس بیماری مبتلا رہے. ایوب علیہ السلام سبحان اللہ، ایک نہیں دو نہیں 18 سال تک بیمار رہے، سر سے لے کر پیر تک زخم، پھوڑے، پھنسی، اس قدر تکلیف دہ زندگی ایوب علیہ السلام کی، لیکن انہوں نے صبر کر کے بتایا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف کی، انا وجدناہ صابرا، ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی بہترین بندہ ہے. 17-18 سال کی اس تکلیف کو جھیل کر ان کے زبان میں شکوے شکایتیں نہیں تھی، اللہ کے بارے میں بدظن نہیں ہوئے. جیسا کہ آج ہم لوگ تکلیف پر شکایتیں کرنے لگتے ہیں، اللہ سے یہ کہتے ہیں اللہ تو مجھے کیوں ایسی بیماری دے رہا ہے، اور لوگوں سے شکایت کرتے ہیں میں نے کیا غلطی کی، اللہ تعالیٰ مجھے ایسی بیماری دے رہا ہے، میں نے کون سی خطا کی جس کی مجھے سزا بھگتنی پڑ رہی ہے. یہ سب کلمات نعوذ باللہ عقیدے کے خلاف ہے، تقدیر کے خلاف ہے، اللہ کے بارے میں بدظن ہے. ایوب علیہ السلام کے جملے دیکھیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس تکلیف میں 17-18 سال کی بیماری میں آج بھی میرے دل میں یقین ہے انت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ کیسا عقیدہ ہے، یہ کیسا ایمان ہے کہ نبی کے دل میں نبی کے الفاظ ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھی اس بیماری سے آزمایا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوتے. اس قدر بیماری نبی خود کہتے ہیں ایک صحابی سے، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، تم میں سے 2 آدمی کو جو بیماری کی تکلیف ہوتی ہے وہ 2 آدمی کی تکلیف مجھے ایک کو ہوتی ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار اتنے تیز ہو جاتے تھے یہاں تک کہ بیڈ شیٹ بھی گرم ہو جاتی تھی، اتنی گرمی تھی بخار کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں بشارت دی ہے. یہ سارے لوگ جو بیمار ہیں، جو بستر میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں، صبح شام دوا کھا کھا کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے شریعت نے کچھ تعلیمات دی ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں. قسم سے اگر ان باتوں کو اگر سنیں گے، اگر ان باتوں کو مریضوں کے سامنے پیش کریں گے، وہ ایک عجیب قسم کی خوشی محسوس ہوگی. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ریوارڈ رکھا ہے، کتنا بڑا انعام رکھا ہے اس بیماری کے اندر، اس بیماری کو جھیلنے سے، اس بیماری پر صبر کرنے سے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کیا بشارتیں ہیں، وہ کیا کیا خوشخبریاں ہیں جو ایک بیمار انسان کو بیماری کے اس عالم میں صبر کرنے پر اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں، بیماری سے پہلے انسانوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غرور، گھمنڈ کے شکار ہوتے ہیں، اور اپنا رعب، اپنا دبدبہ، اپنی بات لوگوں کے سامنے چیخنا، چلانا، غرور، تکبر کیا ہوتا ہے. بیماری کیا آتی ہے، انسان کی تربیت کر کے رکھ دیتی ہے، ہلا کے رکھ دیتی ہے. صحت کے ایام میں جو غرور، جو گھمنڈ، جو تکبر تھا، لیکن بیماری کے ایام میں آ کر اتنی عاجزی، اتنی انکساری، آدمی خود کو سرنڈر کر دیتا ہے، اور اس وقت اسے پتہ چلتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے، اور میں جو کچھ کیا وہ غلط کیا. آدمی کو اعتراف کرنا پڑتا ہے بیماری کی اس دہلیز پہ پہنچ کر. سب سے پہلی چیز، بیماری انسان کی تربیت کرتی ہے، اور بیماری انسان کو احساس دلاتی ہے. یعنی صحت کے ایام میں اسے احساس نہیں ہوتا اپنی غلطیوں کا، اپنی خطاؤں کا، لیکن بیماری کیا آتی ہے، انسان کہتا ہے حقیقت میں میں نے غلطی کر دی، میں نے زندگی میں پاپ کیے، گناہ کیے، مجھے آج اس بات کا احساس ہو رہا ہے. بیماری اسے آ کر سمجھاتی ہے، بیماری اس انسان کو یہ چیز لائق ہوتی ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، بیماری انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے.
ایسے کتنے لوگ ہوں گے جن کی عبادت اور بندگی کا آغاز بیماری سے شروع ہوئی ہے. صحت کے ایام میں بیماری سے پہلے نماز سے دور تھے، مسجد کا پتہ نہیں، قرآن سے قریب بھی نہیں ہوتے تھے، عبادت دینداری کچھ نہیں تھی، لیکن اچانک ایک جھٹکا، اچانک اللہ کی طرف سے ایک رگ ڈھیلی کر دی اللہ تبارک و تعالی، اچانک ایک سٹروک ہوا، اچانک اللہ کی طرف سے ایک بیماری آئی، انسان ہل کے رہ جاتا ہے. جو نمازوں سے دور تھے بیماری کے ذریعے سے نمازوں سے قریب ہو گئے، جو نماز کے وقت بازاروں میں، سڑکوں میں، چبوتروں میں، دوستوں کی محفل میں، ہوٹلوں میں ٹائم پاس کر کے راتیں گزارتے تھے، بیماری کیا آئی؟ اللہ سے توبہ کر لیے، رجوع کر لیے، پہلی صف کے مصلی بن گئے، نماز کو لازم پکڑ لیے، قرآن سے قریب ہو گئے، اللہ سے قریب ہو گئے، عبادت میں دل لگا، تہجد گزار بن گئے. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے جن کی زندگیاں لاپرواہی میں گزرتی تھی، لیکن بیماری نے ان کو ایسی سبق سکھائی، سبحان اللہ، زندگی بدل کے رہ گئی. تو لہٰذا بیماری انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے انسان قریب ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں، جب کسی انسان کی زندگی میں بیماری آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اسے پسند کرتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اراد اللہ بقوم، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے، ابتلاہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کو، اس انسان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں بیماری مبتلا کرتا ہے. اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے کون سی غلطی کر دی، اللہ مجھے بیمار کر دیا. میرے بھائیوں، غلطی کرنے پر ہی بیماری نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے، پسند کرتا ہے، بندے کو بیمار کرتا ہے. میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں جو لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میری زندگی میں کیوں آزمائش ہے، بیک ٹو بیک بیماری ہے، 15 سال سے میں دوا کھا رہا ہوں، 10 سال سے ہسپتال کے چکر لگا رہا ہوں، یہ شفا نہیں مل رہی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں ایوب علیہ السلام نے کون سی غلطی کی، ایوب علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا؟ اللہ تعالیٰ 18 سال انہیں بیماری میں گزار کر ان سے امتحان لیا تھا. یہ بھی قسم کی امتحان ہے میرے بھائیوں. بیماری کے ذریعے اللہ رب العالمین یہ بتانا چاہتا ہے کہ بندہ میں تجھے پسند کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو بندے کو آزمائش مبتلا کرتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، کہا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اسے بیماری میں آزمائش مبتلا کرتا ہے. اذا اراد اللہ بعبد، اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اسے عذاب دے دیتا ہے، آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ عذاب دے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی خطا کار ہے، گنہگار ہے. میرے بھائیوں، جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو حشر کے میدان کی جو سزائیں جو سنائی جائے گی، بڑی دردناک سزائیں ہوتی ہیں، بڑی خطرناک سزائیں ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ بندے کے گناہ کے بدلے بیماری کے ذریعے اس کے گناہ کو دھو دیا جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کو جاتے ہیں، ابو ہریرہ بھی ساتھ جاتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے انہیں کہا کہ ابشر، خوشخبری ہے. پوچھا کس بات کی خوشخبری؟ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو بیمار کرتا ہے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب جہنم سے بھی بچا لیتا ہے. اللہ اکبر. جو آدمی جہنم سے بچ جائے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جس کو داخلہ جنت میں ہو گیا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اسے عطا کر دیتا ہے. اور یہ بھی بیماری آنے کی ریزن یہ بھی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ ہوتا ہے اس کی نیکی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن فلاں بندے کے ساتھ اللہ نے ارادہ کر دیا کہ اس کو جنت میں وہ مقام پر پہنچانا ہے، لیکن اس مقام پر پہنچنے کے لیے اس کے بعد اتنی بڑی نیکی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں بیماری لاتا ہے، بیماری سے گزار کر اس کا امتحان لیتا ہے. یہ بندہ اگر صبر کرتا ہے، اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہوتا ہے اور کہتا ہے مرضی مولا ازہم اولا، اللہ تیری مرضی ہے، مجھے قبول ہے، اللہ تیری زندگی، تیری دی ہوئی یہ آزمائش پر میں صبر کرتا ہوں اللہ. اگر اس طرح کے الفاظ اللہ کے پاس وہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں ایسے ایسے انعام سے وہ نوازنے والا ہے، جنت میں وہ مقام دینے والا ہے اس بیماری پر صبر کرنے کی وجہ سے. بیماری انسان بیماری سے لے کر شفایاب ہونے تک 1 سال بیمار رہا، 2 سال، 15 سال بھی کیوں نہ ہو، وہ عبادت انجام دے رہا ہے. وہ عبادت ہے صبر کی عبادت.
اور صبر کے بدلے کے بارے میں اللہ نے کہا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب بدلہ عطا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، ہمارا دنیا میں آنا جنت کو پانے کے لیے، ہم جنت میں رہنے والے تھے، لیکن جنت سے نکالا گیا، چند دن کے لیے یہاں پر رکھا گیا۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، موت اور حیات عطا کی کہ اس درمیان میں کون کتنا اچھا عمل کرتا ہے۔ اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اچھے عمل کیے جنت جائیں گے، برے عمل کیے شرک اور بدعت و خرافات میں مبتلا رہ کر اپنی زندگی برباد کریں گے، جہنم کا راستہ دکھایا جائے گا۔ ہمارا یہاں پر آنے کا مقصد، ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد، ہمارا یہاں پر عبادت کرنے کا مقصد صرف ایک مقصد یہ ہے، اللہ راضی ہو جائے، اس جنت کا حقدار بنا دے جو اللہ نے اعدت للمتقین، متقین کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیماری پر صبر کرنے والوں، بیماری، تکلیفوں، آزمائشوں، غموں، دکھ درد پر صبر کرنے والوں، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ جنت کی بشارت مل جائے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ ایک صحابی آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول، میں اچانک بے ہوش ہو کر گر جاتی ہوں، مجھے فکس کی بیماری ہے، مجھے ہی نہیں پتہ چلتا، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ مجھے شفا دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا، اللہ تمہیں شفا دے دے گا، لیکن ایک اور آپشن بھی ہے، ایک اور چیز بھی ہے، اگر تم اس بیماری پر صبر کرو گی، اس تکلیف کو برداشت کرو گی، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ یہ بات سننا تھا، فوراً کہنے لگی اللہ کے رسول شفا کی دعا نہ کیجئے، مجھے جنت چاہیے، بس اتنی دعا کیجئے میں جب بھی بے ہوش ہو جاتی ہوں یہ پردہ مجھ سے ہٹ جاتا ہے، میں بے حجاب ہو جاتی ہوں یہ پردہ مجھ سے نہ ہٹے، اس کے لیے دعا کر دیجئے، لیکن میں بیماری کو پوری زندگی جھیل لوں گی، صبر کر لوں گی، مجھے تو پکا جنت چاہیے، مجھے جنت ہی چاہیے۔ یہ اللہ کے رسول سے ریکویسٹ کرنے لگی۔ سبحان اللہ، یہ حدیث بتاتی ہے کتنے مریض ہیں، بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہیں، تڑپ جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو ٹپک جاتے ہیں، اتنی بڑی عمر ہو کر بیماری مبتلا ہو کر روتے ہیں بچوں کی طرح، لیکن میں کہوں گا کہ آپ کا یہ رونا، آپ کے غم میں مبتلا ہونا، آپ کے تکلیف کو جھیلنا، آپ کے ان آزمائش کو برداشت کرنا، آپ کے ان دواؤں کا استعمال کرنا، آپ کے ان درد کو سہنا، قسم سے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ مجھے منظور ہے، اے رب تعالی میں اس بیماری پر صبر کرتا ہوں، اللہ تیرا فیصلہ اصل فیصلہ ہے، تیری مرضی اصل مرضی ہے، تیرا اختیار ہی سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں ہوں، اللہ میں اس پر صبر کرتا ہوں، یہ ایک لفظ اللہ کے پاس دعا میں کہہ دیجئے، شکوے نہ کرے، شکایت نہ کرے، انشاءاللہ ایسی بڑی بیماری مبتلا ہو کر زندگی ہی میں آپ کو جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اسی لیے ایک بیمار انسان کو یہ ساری چیزیں حوصلہ دلاتی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر مومن کے پیر میں کانٹا بھی چھبے اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے، گناہ مٹاتا ہے، ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک کانٹا چبھنے پر گناہ معاف، سوچو کیسی کیسی بیماری والے ہیں آج، کینسر کے مریض، ٹی بی کے مریض، کیا کچھ بیماریاں ہیں، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں۔ ان سارے لوگوں کو یہ حدیثیں بتانا چاہیے، یہ باتیں ان کو سمجھانا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے، اور اس پر صبر کریں گے اللہ کے پاس آپ کو بہت بڑا انعام ہے۔ سچی معنی میں ان لوگوں کو حوصلہ دلانے والی بات ہوگی۔ تو لہٰذا یہ ساری بشارتیں جو ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ سمجھنے کے لیے اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ اور جو بھی عیادت کے لیے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث سناتے ہیں کہ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے اور وہ لوگوں کے پاس شکایت نہیں کرتا، عیادت سے آنے والوں کے لیے، عادت والوں کے پاس، وہ عیادت کو آنے والوں کے پاس وہ شکوے شکایت نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو شفا دے دیتا ہے۔ یہ جانے انجانے میں ہم لوگ مریض کی عیادت کرتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ بڑی تکلیف ہے، برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ارے آپ کے بولنے سے کیا تکلیف کم ہو جائے گی؟ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ نہ بتائیں، آپ شکوے نہ کریں آنے والوں سے، عیادت کرنے والوں سے آپ اپنی تکلیف کا اظہار نہ کریں، الحمدللہ کہیں۔ جب آپ سے پوچھتا ہے کیسی طبیعت، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔
آپ شکوے شکایت کرنے بیٹھ جائیں گے، آدھے گھنٹے ایک گھنٹے تک اپنی تکلیف، دکھ، درد، پریشانیاں جو آپ کے جسم میں ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں سنا دیں گے، تو نبی فرماتے ہیں کہ شکوے شکایت کر دیں گے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فیصلے سے راضی نہیں. مطلب اگر آپ صبر کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس صبر کی وجہ سے فوراً شفا دے دے گا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں بہترین اجر عظیم سے نوازنے والا ہے. تو یہ سب مریضوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہیں، احکامات دیے ہیں. تو لہٰذا تو ان مریضوں کے لیے بشارتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دی گئی ہے. تو لہٰذا ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں. اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ آپ بیماری مانگتے ہیں کہ اللہ تو مجھے بیمار کر دے، میں صبر کرتا ہوں. غلط ہے، بیماری نہیں مانگنا چاہیے، لیکن اگر بیماری آ جاتی ہے اس پر صبر کرنا اور ان تعلیمات پر عمل کرنا ایک مریض کے لیے اور ایک بیمار کے لیے ضروری ہے. اور جہاں بھی لوگ بیمار ہوتے ہیں، خاص کر کے بڑی بڑی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، گھر والوں کو ایک موقع ہے ان کی خدمت کرنے کا. خاص کر کے ماں باپ اگر بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ کے واسطے ان کی بیماری کو رکھ کر آپ بوجھ نہ سمجھیے. آپ اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو بیمار دیکھتے ہیں، اور کتنی مائیں ایسی ہیں بیچاریاں 10 سال 15 سال بستر میں ان کی زندگی گزر جاتی ہیں، اور کتنے والد ایسے ہیں جو بیچارے بیماری کی اس تکلیف کو جھیل کر دوائیں کھا کھا کے تھک جاتے ہیں. ایسے میں بہت سارے اخراجات، بہت سارے پیسوں کا استعمال اسپینڈ کرنا پڑتا ہے. ایسے میں بچوں کو کبھی بھی اپنے ماں باپ کے علاج کے سلسلے میں کبھی بھی غفلت برتنی نہیں چاہیے. آپ سے جتنا ہو سکے، جو ہو سکے، اپنے ماں باپ کا علاج کرائیے. وہ کبھی آ کر آپ سے نہیں بتائیں گے مجھے بیماری لاحق ہے، مجھے ہسپتال لے کر جاؤ، مجھے دوائیں دلاؤ. آپ خود مانگے، آپ خود آگے بڑھ کر معلوم کریں کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے، ان کا علاج کا انتظام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کی دیکھ بھال کریں. قسم سے ایسے لوگوں کو آپ ہرگز بھی بوجھ نہ سمجھیے، ورنہ تو آج کیسی نالائق اولاد ہیں جو اپنے بیمار ماں باپ کو دیکھنے کی انہیں توفیق نہیں ہے. وہ باپ جس نے زندگی میں اپنی پوری پراپرٹی اپنے بچوں کے نام لکھ دیا، پوری زندگی پوری جوانی اپنے بچوں کے لیے کھپایا تھا، پوری زندگی بچوں کے لیے وقف کیا تھا، آج وہی بچے اپنے باپ کو اپنی ماں کو علاج کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی کہتا ہے کہ میرے خود اتنی ذمہ داریاں ہیں، میں اپنے بیوی بچوں کو دیکھوں یا میرے امی ابا کو دیکھتا رہوں؟ کب تک میں اپنی امی ابا کا علاج کرتا رہوں؟ قسم سے میرے بھائیوں، یہ آپ کی محرومی ہے، اللہ کی ناراضگی آپ مول رہے ہیں. جب بھی ایسے مواقع آتے ہیں اللہ تعالیٰ خدمت کرنے کا، اسے آپ ایک موقع سمجھیے کہ رب تعالیٰ مجھے خدمت کا موقع دے رہا ہے. اس خدمت کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کا قریب ہو جاؤں گا، اس خدمت کے ذریعے میں اپنے مستقبل کو سنوار لوں گا، اس خدمت کے ذریعے میں اپنے بچوں کے مستقبل کو بھی روشن کروں گا. یہ موقع کو ایک چانس سمجھیے، اسے ہرگز بھی بوجھ نہ سمجھیے. یہ اللہ کی طرف سے آپ کو ایک دیا ہوا موقع ہے. تو ایسے میں جتنے بھی رشتہ دار جو بھی مریض ہیں، بیمار ہیں، آگے بڑھ کر ان کے لیے آپ جتنا ہو سکتے ہیں، پیسوں کے ذریعے، علاج کے ذریعے، جو بھی آپ سے ہو سکتی ہے، ان سب کے لیے آپ آگے بڑھ کر انشاءاللہ انتظام کیجئے. یہ بھی آپ کے لیے بہت عظیم نیکی ہے. اگر آپ دوسروں کے علاج، دوسروں کی شفا یابی کے سلسلے میں آپ کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی بڑی بیماریوں سے، تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچا لے گا. قسم سے جو لوگ دیکھیے خدمت کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے دکھ درد کو اپنی دکھ درد سمجھتے ہیں اور دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی خوشحال رکھتا ہے. نہ صرف ان کی زندگی بلکہ ان کی نسلوں کی زندگی کو بھی اللہ تعالیٰ خوشحال، آباد، خوش و خرم رکھتا ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہی باتوں پر، سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے. جو تکلیفوں کے شکار ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرمائے. جو غم دکھ درد مبتلا ہیں اللہ ان کے غم دکھ درد کو دور فرمائے. جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلم قوم ہیں جو آج اس وقت تکلیفوں مصیبتوں کا شکار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو، آزمائشوں کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ رحم کا معاملہ فرمائے، کرم کا معاملہ فرمائے.
جو بھی اسلام مسلمانوں کے خلاف سازش کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اللہ ان کی سازشوں کو، پلاننگ کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، میری اور آپ کی موت آئے ایمان پر آئے، اسلام پر آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک مفعول رب حلیم۔